لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، دین کہتا ہے اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو تو قید ختم ہو جاتی ہے، سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، غلامی حکومت میں بدل جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتے ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، دشمن سرنگوں ہو جاتے ہیں اور ہر محاذ پہ فتح نصیب ہوتی ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ حرص و لالچ نفس انسانی کو داغدار کر دیتے ہیں، دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور مردانگی کو عیبدار کر دیتے ہیں۔ ملاقات کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کی قدر کریں اور اسے کارآمد بنائیں۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں ایمان پر ڈالیں۔ مضبوط وہ ہے جو رونے کے بعد خود کو سمجھائے کہ اللہ ہے نا سب ٹھیک کر دے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ گمان مجھ سے رکھے اور میں اس کے ساتھ ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اچھا وقت گزر گیا الحمدللہ، اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ، بہترین گزرے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ اپنی مرادوں کو بازوئے توفیق کے انتظار کے حوالے کرنا سستی و کاہلی ہے۔ تجھے چاہیے کہ تو خود کو گرتے پڑتے اپنی منزل مراد تک لے جا۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضامندی والا علم اس غرض سے حاصل کیا کہ دنیا حاصل کرے تو ایسا آدمی قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔
جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی، اور کائنات کی سب سے پاکیزہ عورت نے پردہ کیا تھا۔ فرمان مصطفیٰ ہے، جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں۔ آمین۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہکے لگائے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔